حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ کا نام محمد نعیم ہے، صدیقی آپ کا نسب ہے اور مسکین شاہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سکونت شکر گنج حیدرآباد میں تھی۔ مسجد الماس آج بھی جو علی آباد میں موجود ہے اور وہاں آپ کا مزار انور ہے۔ حضرت شاہ نقشبند دکن حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے جب حیدرآباد آئے تو سب سے پہلے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد الماس میں آپ نے قیام کیا اور 2 سال تک اسی جگہ رہے۔ حالات نقشبند دکن میں مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی گئی ہے، تو اس کتاب سے ہم آپ کو کچھ واقعات اور کچھ اہم حالات سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد نعیم ہے اور آپ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن ہی سے لہو و لعب سے متنفر تھے اور شعور آنے کے بعد حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ ورزش کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے جو حالات ہیں، بچپن ہی سے نیک اور مادرزاد ولی تھے، مگر 40 سال کی عمر میں آپ کو اپنے شیخ ملے، ان کے پیر ملے جو دہلی سے تشریف لائے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا، تیرے دل میں یہ جو کیفیت ہے کہ میں حسین و جمیل چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق کی تعریف کرتا ہوں، بھینس کو دیکھ کر بھی تیرے دل میں یہی خیال آنا چاہیے۔ اگر وہ خیال تیرے دل میں بھینس کو دیکھنے کے بعد بھی آتا ہے تو اپنی جگہ سچا ہے، ورنہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کیونکہ خالق بنانے والا پروردگار تو اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے، تو بھینس کا خالق بھی وہی ہے، حسین و جمیل عورتوں کا خالق بھی وہی ہے۔ پھر حسین و جمیل کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے اور لطف آتا ہے، بھینس کو دیکھ کے تیرے دل میں وہ تعریف کی کیفیت نہیں آتی، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اس کے دل سے وہ محبت ختم ہو گئی، دل کی کیفیت بدل گئی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت والا بندہ بن گیا۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک تو حضرت کا مقام بھی پتہ چلے گا، اللہ والوں کی زندگی کیا ہے یہ معلوم ہوگا۔ اللہ والے بولے تو کیا ہیں بھئی اللہ والے؟ کیوں ان کو اللہ والے بولتے؟ کیوں اولیاء اللہ ہیں؟ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ یہ ہم کو پتہ چلے، اس لیے ان کی زندگی کے کچھ حالات ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی ایک عظیم اور قدیم علمی و روحانی شخصیت حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کے حالات زندگی ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ معزز حاضرین، ماہ ربیع الاول کی 14ویں تاریخ 14 ربیع الاول حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے، اس لیے آپ کی زندگی کے کچھ حالات ہم آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ آپ کا نام محمد نعیم ہے، صدیقی آپ کا نسب ہے اور مسکین شاہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام محمد حفیظ ہے۔ حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سکونت شکر گنج حیدرآباد میں تھی۔ مسجد الماس آج بھی جو علی آباد میں موجود ہے اور وہاں آپ کا مزار انور ہے۔ تو مسجد الماس کے آپ متولی تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد حفیظ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسجد کے متولی تھے۔ آپ کے جملہ اور 4 بھائی تھے، اس اعتبار سے آپ 5 بھائی ہیں۔ حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان سب میں بڑے فضل و کمال کے مالک ہیں۔
حضرت شاہ نقشبند دکن حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے جب حیدرآباد آئے تو سب سے پہلے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد الماس میں آپ نے قیام کیا اور 2 سال تک اسی جگہ رہے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے، سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کے دم سے حیدرآباد اور دکن میں سلسلہ نقشبندیہ کو دوبارہ اشاعت ہوئی اور اس کا سلسلہ بڑا پھیلا۔ تو حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں تشریف لائے اور 2 سال تک وہاں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سے فرمایا، حضرت محمد نعیم مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہاں آپ کے حاسدین بہت زیادہ ہیں، ان کے حسد سے بچنے کے لیے چند سال آپ کسی اور شہر چلے جائیے۔ تو اس لیے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا گھر بار وغیرہ چھوڑ کر مدراس گئے، اور مدراس میں تقریباً آپ 6 یا 7 سال رہے۔ وہاں پر آپ نے علم فقہ، علم حدیث سیکھا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 42 سے 47 سال کے درمیان تھی، اور جس وقت حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، آپ کے شیخ محترم پیر طریقت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر جب یہاں تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے شیخ کے حکم پر مدراس گئے، وہاں پر علم حدیث، علم فقہ اور علوم شریعت سیکھ کر دوبارہ پھر حیدرآباد آئے۔ اب حیدرآباد آنے کے بعد آپ کا مقام، آپ کا گھر جو شکر گنج میں تھا، وہاں آپ نے قیام نہیں کیا، بلکہ اپنے شیخ اور اپنے پیر طریقت کے پاس ہی آپ رہنے لگے، اور وہ مٹی کا شیر جسے کہتے ہیں، اس علاقے میں اردو شریف محلے کا نام تھا، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ آج جہاں پر حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار انور اور آپ کی گنبد شریف موجود ہے، اس کے سامنے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا۔ آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ اسی جگہ رہتے تھے۔ حاضرین، حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1200 ہجری میں ہوئی، اور آپ مادر زاد ولی گزرے ہیں 1200 ہجری میں، اور پھر 1314 ہجری میں 14 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر شریف، مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 114 سال ہے۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ نماز تہجد سے فجر تک مراقبے میں رہتے تھے، یعنی اللہ کے ذکر میں رہتے، اور نماز فجر اپنے مریدین کے ساتھ باجماعت ادا کرتے۔ پھر نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ دلائل الخیرات جو درود شریف کی بڑی معتبر، مشہور، با اثر، بابرکت کتاب ہے، دنیا بھر میں اس کی تلاوت لوگ کرتے ہیں، تو آپ دلائل الخیرات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور فجر کے بعد آپ کے معمولات میں یہ بھی داخل تھا، ختم خواجگان نقشبند پڑھتے تھے۔ خواجگان نقشبند کا ایک ختم ہے جس میں کچھ سورے، دعائیں، اذکار وغیرہ ہیں، اس کی آپ خاص تلاوت فرماتے تھے، اور ہر دن 3 بار کم از کم مریدین کے ساتھ حلقہ بنا کر ان پر توجہ فرماتے تھے۔ حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر دن میں 3 مرتبہ توجہ فرماتے تھے۔ توجہ کیا ہوتی ہے؟ خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ میں اور بعض دیگر سلاسل کے اولیاء اللہ میں یہ طریقہ رہا ہے کہ مریدین جب جمع ہو جاتے تو ان کے دل پر اپنی نظر ڈالتے اور ان کے دلوں پر اپنی توجہ فرماتے، ایسی توجہ جیسے کہ اولاد میں اگر کوئی چہرے پر، بدن پر، کپڑوں پر عیب لگا ہو، اسے ماں باپ دور کرتے ہیں توجہ کر کے، ایسے ہی اولیاء اللہ اپنے مریدین کے دل میں، ان کے روح میں پائی جانے والی خرابی، خباثت، دنیا کی محبت اور باقی جتنے گناہ ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتے، ہٹا دیتے۔ اس کو کہتے ہیں توجہ۔
تو یہ سلسلہ نقشبندیہ میں خاص طور پر توجہ کا عمل پایا جاتا ہے۔ باقی دیگر سلاسل کے بعض اولیاء کرام یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو خیر، آپ 3 مرتبہ مریدین کو بٹھا کر ان پر توجہ فرماتے تھے حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حاضرین، یہ بھی بتایا جاتا ہے آپ کی سیرت پاک میں کہ سینکڑوں عوام و خواص مختلف مقامات سے، جیسے بخارا اور پشاور، کابل، شمال ہند وغیرہ دور دراز ممالک اور دور دراز کے علاقوں سے بڑے بڑے خاص و عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بیعت میں داخل ہوتے اور آپ کے مرید ہوتے۔ تو حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توجہ کے لیے اور ان کی باطنی صفائی کے لیے روانہ فرماتے تھے۔ حاضرین کرام، یہ عمل ایسا ہی ہے، اس کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے کہ آج کل لوگ اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے لندن جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، اور جہاں اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ شہروں کا سفر کرتے ہیں۔ ایسے ہی اعلیٰ دل کی تعلیم کے لیے، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ دنیا کی تعلیم ہے جس سے کمائی کی جاتی ہے، اور وہ دل کی تعلیم ہوتی تھی جو صوفیاء کرام سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ تو اولیاء اللہ بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مظہر بناتے تھے۔ تو اس تعلیم کے لیے اور باطنی دل کی صفائی کے لیے بخارا جیسے شہر سے، مختلف مقامات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اشارے پر عوام و خواص کا ایک ہجوم حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ جاتا تھا۔ اب غور کیجئے کہ حضرت کی عمر شریف 114 سال ہے۔ 114 سال کے عرصے میں آپ نے کتنے لوگوں کے دل سنوارے ہیں اور کیسے کیسے عام لوگوں کو اللہ والا بنایا ہے، یہ ساری کیفیتیں آپ کی سیرت پاک میں ہم کو تفصیل سے ملتی ہیں۔ چنانچہ چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک تقریباً 120 صفحات پر لکھی ہوئی ہے۔ دکن کے اولیاء کرام میں سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی تھی، اور اس کتاب کے سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء کے حالات زندگی بھی لکھے۔ حالات نقشبند دکن کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے اور اس وقت نایاب ہے۔ تو حالات نقشبند دکن میں مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب سے ہم آپ کو کچھ واقعات اور کچھ اہم حالات سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد نعیم ہے، اور آپ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن ہی سے لہو و لعب سے متنفر تھے، اور شعور آنے کے بعد حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ ورزش کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے جو حالات ہیں، بچپن ہی سے نیک اور مادرزاد ولی تھے، مگر 40 سال کی عمر میں آپ کو اپنے شیخ ملے، ان کے پیر ملے جو دہلی سے تشریف لائے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آپ ورزش کیا کرتے تھے، اور روزانہ 1000 ڈنڈ بیٹھک کیا کرتے تھے۔ اتنی سخت ورزش فرماتے تھے جسمانی طور پر، 1000 ڈنڈ بیٹھک کیا کرتے تھے۔ اور تقریباً جو آپ پانی میں روزانہ تیرتے تھے، جس کو پیراکی کہتے ہیں، تو آپ پیراکی اس انداز میں کرتے تھے کہ گھنٹوں پانی میں کھڑے رہتے تھے، پانی کے اندر، زمین کے اوپر، تہ کو نہیں ٹھہرتے تھے، پانی کے اندر گھنٹوں کبھی ٹھہر جاتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کروٹ لیٹ جاتے تھے، اور کبھی زانوں پر بیٹھ کر، پانی میں زانوں پر، 4 زانوں بیٹھ کر بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے، اور یہ سارے عمل میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پیراکی کے وقت میں بھی ذکر الہی آپ کی زبان اور دل سے جاری رہتا تھا۔ یہ کیفیت کے مالک حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب غور کیجئے، جسمانی ورزش کے وقت میں بھی ذکر الہی اگر زبان و دل سے جاری رہے، پھر وہ بدن کو کیسی قوت حاصل ہوگی، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
اب یہاں سے نصیحت لینا چاہیے اس زمانے کے ان لوگوں کو جو بڑے بڑے پہلوان بننے کی کوشش میں جم اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں گھٹنوں کے اوپر کپڑے پہن لیے، ناف کے نیچے کپڑے پہن لیے، اور پھر اس کے ساتھ میں آئینے میں دیکھ دیکھ کے ورزش کرتے ہیں، پھر گانے سنتے ہیں، ناچ گانوں کی محفل سجا کر ورزش کرتے ہیں۔ بدن کی ورزش کیوں کی جا رہی ہے، پہلے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ورزش بدن اس لیے کہ بدن میں قوت آئے تو میں خوب کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکوں، اس لیے ورزش بدن کی جاتی ہے، یا اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی مظلوم اور کوئی بیچارہ جس کو مدد کی ضرورت ہو، طاقت پہنچانے کی ضرورت ہو، میں اس کا سہارا بن کے ٹھہروں اور اس کی مدد کروں، اس لیے جسمانی ورزش کی جاتی ہے۔ تو جب اس نیک ارادے سے ورزش جسمانی کی جائے، پھر اس میں گانے بجانے اور برہنگی بے حیائی ہو تو بدن کو کیا قوت ملے گی؟ اس لیے آج دیکھا جاتا ہے لوگ موٹے تازے تو ہوتے ہیں مگر دل میں ہمت نہیں ہوتی، جسم بڑا ہوتا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی، بزدل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ورزش بھی کی جائے سنت نبوی کے مطابق کی جائے، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کی جائے، تو پھر اس ورزش سے بھی جسم کی بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں، جسمانی قوت بھی ملتی ہے، دل کی قوت بھی ملتی ہے، روحانی قوت بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مبارک علی آباد مسجد الماس میں موجود ہے، تو حضرت کے ورزش کا یہ طریقہ رہا ہے اور پیراکی کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ حاضرین کرام، آپ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ دہلی میں ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت شاہ غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں اور ان کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں آپ کی ولادت ہوئی، یہیں آپ شکر گنج میں قیام پذیر رہے، لیکن آپ نے حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت سنا تھا، تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کب میری زندگی میں مجھے دلی جانے کا موقع ملے اور حضرت غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کی میں ارادت میں داخل ہو جاؤں، ان کا مرید بن جاؤں، اس ارادے میں تھے۔ لیکن حضرت کا یہ وقت آنے سے پہلے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ چند سالوں کے بعد حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، وہ حیدرآباد تشریف لائے، اور آپ جب حیدرآباد آئے تو سیدھا حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے، 2 سال اسی مسجد میں رہے، اور اس کے بعد آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسکین نہ ہوتا تو ہم حیدرآباد نہ آتے۔ تو گویا کہ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے لیے، ان کو روحانیت بخشنے کے لیے، ان کے قلب کی صفائی کے لیے، ولایت کا اعلیٰ مقام دینے کے لیے، سلوک طے کرانے کے لیے حضرت شاہ نقشبند دکن سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد تشریف لائے، اور آپ خود وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایسے بہت کم مرید ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں شیخ ان کی خاطر کسی مقام پر آئے۔ شیخ آنے کے بعد بہت سارے لوگ مرید بن جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن مرید کے لیے جو شیخ آئے ہیں، جو پیر آئے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی تربیت کے لیے حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دہلی سے تشریف لائے۔ حاضرین کرام، یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت کیسے کرتے تھے۔ تو جس تاریخ میں آپ بیعت کی، آپ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں سنا، آپ مدراس گئے تھے اپنے شیخ کی حکم پر، وہاں سے جب واپس آئے تو تقریباً 1252 یا 53 میں 1252 یا 53 میں جب آپ دوبارہ حیدرآباد آئے تو حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کی ارادت میں داخل ہو گئے، اور جس تاریخ سے آپ نے بیعت کی اسی رات سے شیخ کی خدمت کے لیے، پیر کی خدمت کے لیے مقرر ہوئے۔ خدمت کیا تھی؟ آج کل خدمت بولے تو لوگ کیا سمجھتے؟ اب ذہن فکر کی بات ہے، لوگ جو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بات ایسی ہے۔ خدمت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاؤں دبانا اور سر کی مالش کرنا، بدن دبانا یا گھر کا سودا لانا، اس کو خدمت سمجھتے ہیں۔ خیر یہ اور بات ہے، یہ کریں نہ کریں ایک الگ بات ہے، مگر خدمت ہوتی کیا ہے؟
تو حضرت شاہ نقشبند دکن کی خدمت کے لیے حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے اس تاریخ میں جس تاریخ میں بیعت کی۔ خدمت کیا تھی؟ نماز تہجد کے لیے جاگنا اور اپنے شیخ کو جگانا، تہجد کے لیے خود اٹھ جانا اور اپنے مرشد کو بھی بیدار کرنا کہ حضرت تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس زمانے میں جو مریدین ہوتے تھے وہ رات کے اول وقت میں آرام کرتے تھے، اور جو مرشد ہوتے تھے وہ رات کے اول وقت سے لے کر آدھی رات سے پہلے تک ذکر میں رہتے، عبادت میں رہتے۔ آدھی رات سے تھوڑی دیر پہلے آرام کرتے، پھر آدھی رات گزرنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ کم سونے والے کو جگانے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے خادم مقرر ہوتے تھے اپنے شیخ کو جگانے کے لیے نماز تہجد میں۔ تو حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے لیے مقرر تھے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ خود مقرر کر لیجئے کہ میں رات میں 1 بجے اٹھوں گا، وہ عادت بننے کے لیے آپ کو کتنے سال لگ جائیں گے؟ تو حاضرین، حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اپنے شیخ کو جگاتے اور ان کے لیے وضو کا پانی مقرر کرتے، وضو کا پانی رکھتے، جانماز بچھاتے، اور پھر آپ کے ساتھ میں اپنے شیخ کے ساتھ میں نماز تہجد ادا کرتے۔ اور یہ خدمت حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال تک مسلسل کی، اور اس میں 1 دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ 12 سال تک نماز تہجد میں جاگنا اور 12 سال تک تہجد پڑھنا، اور اپنے شیخ کے لیے وضو کا پانی مقرر کرنا، وضو کا پانی رکھ دینا، یہ خدمت حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس خدمت پر آپ مامور ہوئے، اور یہ خدمت ہر مرید کو نہیں ملتی تھی۔ جو منتہی ہوتے ان کو یہ خدمت کا موقع ملتا تھا، مبتدی کے لیے یہ خدمت کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تہجد کے لیے جگانا، کیونکہ یہ خاص وقت ہوتا ہے، خاص وقت ایسا کہ شیخ اور پیر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، سب سے اہم یہ وقت ہوتا ہے، اور مرید اگر اس وقت اپنے شیخ کے ساتھ رہے تو ماشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کو یہ موقع نہیں دیا جاتا تھا، لیکن حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ نے، سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید بنتے ہی اسی رات میں یہ موقع دے دیا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے مادر ذات ولی تھے، ولایت کے مقام پر فائز تھے، اور ان کو مزید ترقیوں کی ضرورت تھی۔ وہ ترقی ان کو ان کے شیخ سے ملی، ان کے پیر سے ملی۔ حاضرین کرام، پھر فرماتے ہیں خلفاء گزرے، اور اتنے خلفاء کے کابل، بخارا اور دور دور مقامات سے آپ کے پاس آ کر آپ سے مستفیض ہوتے رہے، فیض اٹھاتے رہے۔ پھر یہ نعمت آپ نے مسکین شاہ کو کیوں دی؟ تو حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت استقامت کے باعث ملی ہے، ثابت قدمی کی وجہ سے ملی ہے۔ تو مسکین شاہ میں جو ثابت قدمی ہے، استقامت ہے، ویسی استقامت کسی اور میں نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو یہ خدمت دی ہے۔ شیخ محترم بھی اپنے مرید کی اس انداز میں تعریف فرما رہے ہیں۔ حاضرین کرام، بتایا جاتا ہے ایک مرتبہ نماز تہجد کے لیے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اٹھے نہیں تھے، اچانک بچھو آپ کو کاٹ لیا بستر میں ہی۔ تو بچھو جیسے کاٹا، آپ بستر سے اٹھے اور بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے، مگر اس کی دوائی کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ فوراً حضرت کی خدمت میں گئے، انہیں نیند سے جگایا، تہجد کے وقت کی اطلاع دی، اور پانی، وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ تو حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسکین کیا بات ہے، آپ بے چین نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ذکر نہیں کیا تھا کہ حضرت بچھو کاٹا ہے۔ حضرت نے، سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مسکین کیا بات ہے، آپ بے چین نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جملے حضرت کی زبان سے نکلے کہ بچھو کا جو درد تھا کاٹنے کا وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ مجھے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑی کہ حضرت بچھو کاٹ لیا ہے، بس سوال پر بھی بیماری کا علاج ہوتا تھا، اور ان کا، بزرگوں کا سوال بھی دوائی کا کام کرتا تھا۔ اس وقت ان بزرگوں کو یقین بھی ویسا تھا، اور وہ کام بھی خالص اللہ تعالیٰ کا کرتے تھے، اور ان کی زبان میں تاثیر بھی ویسی تھی۔ آج نہ ویسا اخلاص ہے، نہ عمل میں ویسا خلوص ہے،
نہ دل میں ویسی پاکی ہے، نہ زبان اتنی پاک ہے، نہ ویسا یقین ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیا اثر ہوگا؟ اس لیے یہ استقامت کی بنیادی باتیں ہیں، اس کی طرف دل کی صفائی اور اخلاص عمل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی کیسے شیخ تھے کہ ماشاءاللہ سوال کر لیتے ہیں تو بچوں کا درد ہی نکل جاتا ہے، زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں کیسی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ آپ نے 12 سال کی ریاضت کی، بہت زیادہ ذکر و شغل کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت کے شیخ نے، پیر محترم نے آپ کو مسکین شاہ کا خطاب عطا فرمایا اور خلافت وہ اجازت سے سرفراز فرمایا۔ یعنی 12 سال کی خدمت کے بعد، خدمت سے مراد دین کی خدمت، خدمت سے مراد ذکر، خدمت کا مطلب سلوک طے کرنا، تو باطینی سلوک طے کرنا، دل کی صفائی، تزکیہ قلب اختیار کرنا، یہ ساری باطینی اعلیٰ مقامات پر پہنچنے کے بعد 12 سال کے بعد حضرت نے اپنے مرید کو خلافت عطا فرمائی۔ آج کل خلافتیں بانٹنے کا کام بڑا نرالا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ادھر مرید ہو گئے، 1 سال کے بعد خلیفہ بن گئے، نہ مرید پورے بنے نہ خلیفہ پورے بنے، نہ ادھر کے پورے نہ ادھر کے پورے۔ خلافت دینا، خلافت کے مستحق ہونا، مرید بننے کے قابل ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 12 سال کے بعد ایسے شیخ طریقت کو جو پہلے ہی سے استقامت پر تھے، ثابت قدم تھے، ان کو 12 سال کے بعد خلافت دی جا رہی ہے، تو پھر جو کچھ بھی نہیں ہے ان کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ تو حاضرین کرام، پیری مریدی کا یہ جو معاملہ ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور یہ کوئی لباس نہیں ہے کہ بھئی آپ کو دے دیے، آپ کو دے دیے، دولت نہیں ہے کہ 4 لوگوں میں تقسیم کر دیے، گھر زمین جائیداد نہیں ہے کہ 10-12 لوگوں میں تقسیم کر دیے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب مرید کوشش کرتا ہے تب جا کے مرشد اس پر توجہ کرتے ہیں اور ان کا فیض جاری ہوتا ہے، تب وہ مقام ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جیسا چاہے کام کر لے۔ تو بہرحال حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے بعد میں آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، حالات نقشبند دکن میں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت حضرت شاہ نقشبند دکن سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد سے فارغ ہو کر ذکر و شغل میں مصروف تھے، اور حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں بھی کہیں اور بیٹھا ہوا، حضرت کے قریب میں بیٹھا ہوا ذکر میں مصروف تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں بلا ناغہ روزانہ 25,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ذکر کر رہے ہیں، مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر میں ہے، ذکر کے درمیان دل میں آتا ہے کہ میں بلا ناغہ 25,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں۔ یہ دل میں ادھر آیا، ادھر حضرت کے شیخ پیر سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، گھاسی بازار میں حضرت کا مزار مبارک ہے، بڑی قدیم پرانی گنبد ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پلٹ کر کے، میاں مسکین آپ اکیلے 25,000 مرتبہ نہیں کرتے، 25,000 مرتبہ ذکر تو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی دل میں ایک خیال آیا، وہ خیال کیا تھا؟ دراصل یہ بتا رہا تھا کہ ہم بھی ایسے ہیں کہ اتنے مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔ بس اتنا دل میں خیال آنے پر آپ نے فوراً ٹوک دیا، تاکید فرما دی، ایسے خیالات دل میں نہ لائیں، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو جس راہ پہ چلنا ہے وہ راستے میں کانٹے بنتے ہیں، اس لیے اس کو دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر آپ نے تربیت فرمائی۔ مرشد اس کو کہتے ہیں۔ شیخ اور پیر طریقت ایسے ہوتے ہیں کہ مرید کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے جو باتیں، جو خیالات، جو تصورات کانٹے بن کر سامنے آتے ہیں، مرشد ان کے خیال پر مطلع ہو کر، ان کے خیال کو جان کر اس کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے مرشد کا۔ تو حاضرین، پیری مریدی کا مطلب کیا ہے؟ سابقہ زمانے کے قدیم بزرگان دین کے حالات پڑھیں گے، سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی پیر کون ہوتا ہے، مرید کون ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس رسم و رواج ہے، مرید بننا ہے تو کیا کرنا؟ پہلے سے اطلاع دے دینا، وقت پہ چلے جانا، ایک پھول کا ہار لے کے جانا،
اور شال پوشی کرنا، انہوں گلے میں ہال ڈال دیتے، بول دیتے میں مرید بنا دیا، بن گئے مرید. اتنا ہی سمجھ رہے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. فولاد کے چنے ہیں چبتے نہیں دانتوں سے. یہ علم کی دولت ہے، ملتی نہیں باتوں سے. تو علم کی دولت باتوں سے نہیں ملتی. کیا ہے پھر یہ؟ فولاد کے چنے ہمارے دانتوں سے نہیں چبتے. اتنا مشکل کام ہے، اس کو لوگوں نے بچکنی کام بنا لیا ہے. اسی لیے انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، جن کو عقل میں سمجھ نہیں آتا وہ انکار کر دیتے ہیں. بہرحال حاضرین کرام، حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا سے اس طرح 25,000 مرتبہ ہر دن ہر رات میں ذکر فرمایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد سے آپ کو جو فیض ملا، برکت ملا، آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، لذات مسکین. حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کتاب ہے، اور کئی آپ کے رسالے اور چھوٹی کتابوں کا مجموعہ ہے. تو اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں: چند دن فقیر حقیر حضرت پیر و مرشد کے قلبی توجہات کا مورد رہ کر دیکھا. یعنی میرے شیخ میرے دل پر توجہ فرماتے تھے، تو میرے قلب میں عجیب فرحت اور حرکت پیدا ہوئی، خوشی اور حرکت پیدا ہوئی، اور اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. دل اللہ اللہ کہنے لگا. ہماری تو زبان بھی نہیں بولتی. چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر بول سکتے اللہ 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 اللہ، پھر کدھر بھی خیال چل جاتا، زبان بند ہو جاتی. ان کا تو دل بولتا تھا اللہ اللہ، اور ان کے کان سنتے تھے کہ اللہ اللہ دل کہہ رہا ہے. یہ کیفیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضرت فرماتے ہیں میرے مرشد نے مجھ پر توجہ کی. تو اس زمانے میں مرشدان برحق توجہ کر کے انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت ڈالتے تھے. جو دل میں رب کی محبت ڈالے وہی مرشد ہے، اور جس کی وجہ سے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو وہ مرشد نہیں ہو سکتا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ کا دل میرا جاری ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ پیر و مرشد کے قلب مقدس سے میرے قلب پر، مرشد کے دل سے میرے دل پر سمندر کی موجیں آ رہی ہیں، جو فیض کا دریا بن کر آ رہا ہے، اور زیادہ کثرت فیض کی حالت میں میرے دل میں استغراق کی کیفیت پیدا ہو گئی. یعنی ڈوب گئے. سمندر کی جو موجیں توجہات کی، رب کی رحمتوں کی، محبت کی آ رہی تھی، اس میں ڈوب گیا. حضرت یہ فرما رہے ہیں، حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک تو حضرت کا مقام بھی پتہ چلے گا، اللہ والوں کی زندگی کیا ہے یہ معلوم ہوگا. اللہ والے بولے تو کیا ہیں بھائی اللہ والے؟ کیوں ان کو اللہ والے بولتے؟ کیوں اولیاء اللہ ہیں؟ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ یہ ہم کو پتہ چلے، اس لیے ان کی زندگی کے کچھ حالات ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں. حاضرین کرام، یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا توکل اور احتیاط، حلال و حرام اور مشتبہ کی تمیز، کس قسم سے آپ نے اپنی زندگی، سادہ زندگی گزاری ہے. حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے، آپ کے خانقاہ کے قریب اپنا گھر لیا اور وہاں پر رہنے لگا، تو حضرت نے مجھے لنگر خانے کی ذمہ داری عطا فرمائی. حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخارا، سمرقند، ترک، دہلی اور دیگر مقامات سے سینکڑوں لوگ آ کر آپ کے پاس رہ جاتے تھے، اور حضرت ان کے لیے قریب 200 یا 260 لوگ ہمیشہ رہتے تھے. اس سے بڑھتے تھے، اس سے کم نہیں ہوتے تھے. 200 سے 260 کے درمیان تک ہر دن ان لوگوں کے کھانے پینے کا حضرت خود اہتمام فرماتے تھے، پکوان کرتے تھے. سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی لنگر خانے کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی تھی. تو حضرت مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ لنگر میں کھانے پکانے، لوگوں کو کھلانے کا سارا اہتمام کرتے تھے. آپ کے گھر بار، بال بچے وغیرہ سب تھے، مگر ایک دانہ بھی کبھی لنگر سے نہ خود کھایا نہ اپنے بال بچوں کو کھلایا. ایک دانہ بھی نہیں کھایا. کئی سالوں تک یہ کام، یہ ذمہ داری آپ انجام دیتے رہے. تو ایک مرتبہ کچھ مریدین نے حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اپنے مرید کو یہ جو ذمہ داری عطا فرمائی وہ تو پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کو آپ کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہ ان کو کبھی کھاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کبھی اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسکین
تم لنگر کھانے سے کیوں مستفید نہیں ہوتے؟ لنگر کھانے سے آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت نے کیا عرض کیا؟ موقع ملا چلو اچھی بات ہے کھا لیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ میرے حق میں فیض و برکت اور محبت خدا کا ذریعہ ہیں، فیض و برکت اور محبت خدا کا آپ ذریعہ ہیں، اور آپ نے ہر طرح مجھے سرفراز فرمایا، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ لنگر کی نہ لنگر کے کھانے کی، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سچ ہے، مسکین روحانی غذا کے لیے آیا ہے، جسمانی غذا کے لیے نہیں۔ وہ کیسے مرید ہوں گے جن کی تعریف شیخ فرما رہے ہیں، ان کو جسمانی غذا کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھوکے پیاسے رہیں گے مگر روحانی غذا لیں گے۔ روحانی غذا ذکر ہوتا ہے، روحانی غذا قرآن ہوتی ہے، روحانی غذا نماز ہوتی ہے، روحانی غذا شیخ کی صحبت ہوتی ہے اور ان کی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے پابند تھے۔ اور ایک خاصیت تھی حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ کیا ہے؟ سلب الامراض۔ سلب الامراض کا مطلب یہ ہے جیسے اگر ہم بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، حکیم طبیب علاج کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں، مگر حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی بیمار آتا تو آپ اس پر توجہ کرتے، کبھی آنکھ بند کر کے کرتے، کبھی آنکھ کھول کر اسے دیکھتے، اور اس کے بعد اس میں کیا آپ کی خاصیت تھی پتہ نہیں، اللہ جانے، کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیماری ختم ہو جاتی۔ اس کو کہتے ہیں سلب الامراض۔ نہ دوا دیتے، نہ ذہنی طور پر کوئی بات کرتے، نہ تربیت دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، بس دیکھتے رہتے یا دل سے دل کی توجہ فرماتے، بیماری ختم ہو جاتی۔ اولیاء اللہ کے پاس حاضری دینے سے بیماریاں اس طرح بھی دفع ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کس کا سلب المرض کر رہے ہیں۔ لکھا جاتا ہے اسی کتاب حالات نقشبند دکن میں، ایک دفعہ حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محترم سخت علیل ہوئے اور بے چین تھے کہ درد نہیں جا رہا ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، مسلسل 3 روز تک آرام نہ فرمایا۔ مریدوں میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت حکم ہو تو مسکین شاہ صاحب کو بلا لے کہ وہ سلب مرض کرتے ہیں، بیماری چھین لیتے ہیں، تو ان کے پاس سلب مرض کی طاقت ہے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ حضرت کو عرض کیے سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ۔ تو حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ کر توجہ کی، اور توجہ جیسے کیے، پیچھے بیٹھ کر توجہ فرمانا تھا کہ اسی وقت فوراً درد ختم ہو گیا۔ حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے علاج کیا، دوا دے کر نہیں بلکہ سلب المرض کے طریقے سے، توجہ کے طریقے سے ان کی جو علالت تھی اس کو دور کیا۔ یہ کمال بھی حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اس زمانے میں ایک برہمن تھا جو راجہ رائے بہادر کا دفتر کا ذمہ دار تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا، 3 دن تک اسے پریشان کر کے رکھا تھا اس برہمن کو، اور وہ اکثر حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتا تھا، حضرت سے دعائیں لے کر جاتا تھا۔ تو اس کے گھر کے کچھ افراد آئے، آ کر حضرت سے عرض کرنے لگے حضرت یہ دشمنوں نے اسے گھیر لیا ہے، کھانا پینا سب بند کر دیا ہے، کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سک رہا ہے، اور یہ پریشانی کی حالت میں ہے، شاید کب مرے پتہ نہیں۔ تو حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میاں مسکین آپ متوجہ ہو جائیں۔ تو حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ حضرت اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر اس آدمی برہمن کی طرف توجہ کیے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ یہ ایک گڑھے میں کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا اور چند لوگ اسے مارنا چاہتے تھے، وہ ان سے بچنے کے لیے کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا، کچھ دیر اور ہو جاتی تو مر جاتا، اور میں نے اسے سلب المرض کے طریقے سے اس کو کیچڑ سے کھینچ لیا اور بچا دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے گھر کے افراد آئے اور کہنے لگے کہ جو لوگ اسے ستا رہے تھے، مارنے کے در پہ تھے، وہ مر چکے ہیں، اور وہ برہمن کیچڑ کے باہر آ گیا ہے، اس کی جان بال بال بچ گئی ہے۔ ایک مقام پہ رہ کر بھی کسی اور دور مقام پہ رہنے والے مریضوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی اس طرح حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدد فرمایا کرتے تھے۔ حاضرین کرام، تفصیلات تو بہت سارے ہیں، اور
اس کے بارے میں وضاحتیں کی جائیں تو ہمارے لیے اتنا وقت اب موجود نہیں ہے. ایک دو آپ کی جو نصیحتیں ہیں وہ نصیحتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک مرض ہے. مرض کیا ہے؟ دراصل ایک گناہ کی عادت ہے. حسین اور جمیل عورتوں کو میں دیکھتا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں وہ بیماری، مگر وہ مرض مجھ سے دور نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا تو کیوں دیکھتا ہے؟ اب بہانہ ہے. وہ بہانے کے طور پہ کہنے لگا دراصل حسین و جمیل مناظر دیکھنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے کہ کیسا خالق ہے، اس نے یہ حسین چیزیں بنایا. تو حضرت نے فرمایا تیرے دل میں یہ جو کیفیت ہے کہ میں حسین و جمیل چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق کی تعریف کرتا ہوں، بھینس کو دیکھ کر بھی تیرے دل میں یہی خیال آنا چاہیے. اگر وہ خیال تیرے دل میں بھینس کو دیکھنے کے بعد بھی آتا ہے تو اپنی جگہ سچا ہے، ورنہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کیونکہ خالق بنانے والا پروردگار، تو اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو بھینس کا خالق بھی وہی ہے، حسین و جمیل عورتوں کا خالق بھی وہی ہے. پھر حسین و جمیل کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے اور لطف آتا ہے، بھینس کو دیکھ کے تیرے دل میں وہ تعریف کی کیفیت نہیں آتی، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے. بس اتنا کہنا تھا. اس کے دل سے وہ محبت ختم ہو گئی، دل کی کیفیت بدل گئی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت والا بندہ بن گیا. تو حاضرین کرام، یہ چند احوال اور کیفیتیں حضرت سیدی مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں. 14 ربیع الاول غالباً پچھلا گزرا ہوا ہفتہ تھا. اس دن آپ کا عرس پاک منعقد تھا. 14 ربیع الاول شریف کو آپ کا وصال ہوا تھا. اس مناسبت سے چند باتیں حیدرآباد کے جو عظیم بزرگان دین ہیں ان کی زندگی کے کچھ حالات بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں. اس میں سے یہ ایک شعبہ ہے اور ایک گوشہ ہے. حضرت کا مزار انور علی آباد میں مسجد الماس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو زیارت کیجئے، کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیض و برکت جو حضرت کے زمانے میں لوگوں کو حضرت سے ملتی تھی، آپ بھی حاضری دیں گے تو یقیناً ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم کو عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، برکتوں سے ہمیں نوازے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.